السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب نمبر 42 یعنی باب نسخ متاع المتوفی عنہا زوجہا بما فرض لها من المیراث، اس باب سے اپنا درس کا آغاز کریں گے۔ یعنی باب کا مطلب یہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہا یعنی بیوہ کے لیے ابتدائے اسلام میں متاعً علی الحول 1 سال تک خرچ دینے کا حکم دیا گیا تھا کہ شوہر کی میراث سے اس کی بیوہ کو 1 سال تک خرچ دیا جائے گا۔ تو یہ جو حکم ہے متاعً علی الحول 1 سال تک خرچ دینے کا، یہ حکم آیت میراث سے منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی چیز کی وضاحت اس باب میں کی جائے گی۔ حدیث نمبر 2298۔ حدثنا احمد بن محمد المروزی حدثنی علی بن الحسین حسین بن واقد عن ابیہ عن یزید النحوی عن عکرمۃ عن ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس آیت کے حوالے سے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ وہ لوگ یعنی تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، تو ان کو چاہیے کہ 1 سال تک ان کے لیے خرچ کی اور نفقے کی وصیت کر دیں، غیر اخراج، اور گھر سے انہیں نہ نکالا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ بیوہ کو 1 سال تک شوہر کی میراث سے خرچہ دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ فنسخ ذلک بآیت المیراث، یہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی۔ یعنی جب میراث کا حکم آیا تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب میراث کیا ہے ان کی؟ بما فرض لہن من الربع والثمن، اگر شوہر کی اولاد ہے تو اس صورت میں اس کی بیوی کا 8واں حصہ ہے کل جائیداد کا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھائی حصہ ہے۔ اسی طریقے سے وَنَسَخَ أَجَلَ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا 4 أشهر و10، اسی طریقے سے 1 سال عدت کی جو مدت تھی اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا 4 مہینے 10 دن کے ذریعے، 4 مہینے 10 دن کے ذریعے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں 2 حکم تھے، ان 2 حکموں کو جو ہے 2 آیتوں کے ذریعے منسوخ کیا گیا۔ ایک حکم تو یہ تھا کہ بیوی کو 1 سال تک شوہر کی میراث سے خرچہ دیا جائے گا بیوہ کو، اس حکم کو منسوخ کیا گیا آیت میراث کے ذریعے، کہ جس میں اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ، نہ ہونے کی صورت میں 4تھائی حصہ ہے۔ دوسرا حکم تھا کہ بیوہ کی عدت 1 سال ہے، اس کو منسوخ کیا گیا یتربصن بانفسہن 4 أشهر و10، اس کے ذریعے، کیونکہ یہ جو آیت ہے متاعًا الی الحول غیر اخراج، یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے یتربصن بانفسہن 4 أشهر و10، یہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس بعد والی آیت نے 1 سال والے عدت کے جو حکم کو منسوخ کر دیا۔ آگے کا باب پڑھیے۔ باب احداد المتوفی عنہا زوجہا، یعنی یہ باب نمبر 43 ہے۔ یعنی بیوہ عورت کا شوہر کے انتقال کے اوپر جو ہے سوگ کرنا، غم منانا، اس کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر؟ حدیث نمبر 2299۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن عبد اللہ بن ابی بکر عن حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمۃ انها اخبرته بهذه الاحادیث الثلاثہ،
زینب بنت ابو سلمہ سے مروی ہے، انہوں نے حمید بن نافع کو آئندہ آنے والی تینوں احادیث کے بارے میں خبر دی۔ اب یہاں پر سلسلے وار 3 حدیثیں ہیں، ان تینوں حدیثوں میں زینب بنت ابو سلمہ نے حمید بن نافع کو بتایا۔ یہ تینوں حدیثیں گویا زینب بنت ابی سلمہ سے حمید بن نافع نے سنی ہیں۔ قالت زینب، زینب نے فرمایا، دخلت علی ام حبیبۃ حین توفی اخوہا، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی اس وقت جب کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ حین توفی ابوہا، جب ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب ایک نسخے میں جو ہے اخوہا ہے اور ایک نسخے میں ابوہا ہے، لیکن ابوہا کے الفاظ یہ صحیح ہیں۔ حین توفی ابوہا، جب ان کے ابوہا ابو سفیان، کیونکہ آگے جو ہے ابو سفیان سے اس کی وضاحت ہے کہ جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو گیا اس وقت میں ام حبیبہ کے پاس آئی۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ فدعت بطیب، تو آپ نے خوشبو طلب فرمائی، خوشبو منگایا۔ بطیب فیہ صفرۃ خلوق او غیرہ، حضرت ام حبیبہ نے یہ خوشبو طلب کی جس میں خلوق یا پھر کوئی اور زرد خوشبودار چیز ملی ہوئی تھی۔ فیہ صفرۃ خلوق او غیرہ، جس میں خلوق یا پھر اور کوئی جو ہے زرد چیز ملی ہوئی تھی۔ فدہنت منہ جاریۃ، آپ نے وہ خوشبو ایک بچی کے لیے استعمال کی، یعنی بچی کے اوپر اس خوشبو کا آپ نے استعمال کیا، کچھ جو ہے خوشبو لے کر آپ نے کنیز کو وہ لگا دی۔ ثم مست بعارضیہا، پھر تھوڑی سی خوشبو اپنے رخساروں پر آپ نے مل لی۔ ثم قالت، پھر فرمایا، واللہ ما لی بالطیب من حاجۃ، خدا کی قسم مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سوائے اس کے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ عورت جو اللہ اور اس قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، ایسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے ان تحد علی میت فوق لیال، یعنی 3 دن 3 راتوں سے زیادہ کسی میت پر سوگ منایا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان تحد علی میت، کہ وہ کسی میت کے اوپر فوق 3 لیال 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج، سوائے اس کے شوہر کے، یعنی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی جو ہے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ یہ ایک روایت ہو گئی حضرت زینب بنت ابو سلمہ کی۔ پھر دوسری روایت، قالت زینب، حضرت زینب فرماتی ہیں، وَدَخَلْتُ عَلَى زینب بنت جحش حین توفی اخوہا، میں زینب بنت جحش کے پاس حاضر ہوئی اس وقت جب کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ فدعت بطیب، آپ نے جو ہے خوشبو منگائی، فمست منہ، اور اس سے تھوڑی سی خوشبو آپ نے استعمال کی، نہیں لگا لی۔ ثم قالت، پھر انہوں نے فرمایا، کس نے؟ زینب بنت جحش نے، واللہ ما لی بالطیب من حاجۃ، خدا کی قسم مجھے خوشبو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سوائے اس کے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہو علی المنبر، یعنی ممبر کے اوپر آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی ایسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو۔ کیا حلال نہیں ہے؟ ان تحد علی میت فوق 3 لیال،
کہ وہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج 4 اشہر و 10، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منایا جائے گا۔ یہ 2 روایتیں ہو گئیں۔ اب تیسری روایت دیکھ لیجیے۔ قالت زینب، حضرت زینب فرماتی ہیں، وسمعت امی ام سلمہ، میں نے اپنی ماں ام سلمہ سے سنا، تقول فرماتے ہوئے، جاءت امرات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں، فقالت، اور عرض کیا، رسول اللہ ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وقد اشتکت عینہا، اور اس کی آنکھ جو ہے یہ خراب ہو گئی، یعنی آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ میں شکایت ہے۔ تو پوچھا، افا وقد اشتکت عینہا، اور ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، یعنی آنکھ خراب ہو گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، افنکحلھا، کیا ہم اس بچی کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے اس کی آنکھوں میں سرمے کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سرما لگا سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، لا، نہیں، مرتین او ثلاثا، انہوں نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ حضور سے یہ سوال کیا، کیا افا نکحلھا، کیا ہم اس بچی کو سرما لگا سکتے ہیں؟ تو کل ذالک یقول، ہر مرتبہ حضور نے ہی فرمایا، لا، نہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، انما ہی 4 اشہر و 10، کہ یہ کام تو 4 مہینے 10 دن کے بعد کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ بیوہ ہیں اور 4 مہینے 10 دن تک انہیں سوگ میں رہنا ہے، اور سرما لگانا یہ سوگ کے خلاف ہے، یہ زیب و زینت کا ایک حصہ ہے، لہٰذا جو ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وقد كانت احداكن في الجاہلیۃ ترمی بالبعرۃ على رأس الحول، حضور نے فرمایا کہ یہ تو جو ہے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منگانا ہے، اس کے بعد زیب و زینت اختیار کرنا ہے۔ وقد کانت، یہاں سے آپ نے جو ہے ایک ایام جاہلیت کا طریقہ بیان فرمایا کہ ایام جاہلیت میں جو عورت کا آدمی مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وقد کانت احداکن فی الجاہلیۃ، اور جاہلیت میں، دور جاہلیت میں تم میں سے کوئی عورت جس کے شوہر مر جاتا تھا، ترمی بالبعرۃ علی رأس الحول، تو وہ جو ہے 1 سال گزرنے کے بعد مینگنی پھینکتی تھی، ترمی بالبعرۃ علی رأس الحول، 1 سال عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ مینگنی پھینکتی تھی۔ اب مینگنی پھینکنے سے مطلب کیا مراد تھا؟ اس کا ایک طریقہ تھا ان لوگوں کا، اہل عرب کا جاہلیت میں، کہ جب کسی عورت کے مرد مر جاتا تھا تو وہ 1 سال تک ایک بند اور تاریک، یعنی بہت چھوٹے کمرے میں رہتی تھی، اور جب سال مکمل ہو جاتا تھا تو پھر لوگ آتے تھے اور اس کو جو ہے مینگنی اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، اور وہ مینگنی جو ہے کسی کتے وغیرہ کو مارتی تھی، اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ اس کی جو ہے کہنا چاہیے عدت یہ مکمل ہو گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 چیزیں بیان فرمائیں۔ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ میری بچی بیوہ ہو گئی ہے اور اس کی آنکھ کو تکلیف ہے، تو کیا اس کی آنکھوں میں کاجل لگا سکتے ہیں؟ تو حضور شریعت کا حکم بیان کر دیے کہ یہ زیب و زینت کا معاملہ ہے، اور 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ایام جاہلیت کا ایک طریقہ بتایا کہ جاہلیت کے زمانے میں تو عورتوں کے لیے اتنی مشکل تھی کہ 1 سال تک انہیں جو ہے تنہائی میں رہنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد مینگنی مارنا پڑتی تھی، تو پھر اسلام میں تو یہ مدت بہت کم ہے۔ آگے دیکھیے، قال حمید، وہ حمید بن نافع وہ کہتے ہیں، فقلت لزینب، اب یہ پورا واقعہ ہے وہی کہ میں نے حضرت زینب سے پوچھا، وما ترمی بالبعرۃ علی رأس الحول، اس کا کیا مطلب ہے کہ 1 سال گزرنے پر عورتیں جو ہیں، بیوہ عورتیں، یہ مینگنی پھینکتی تھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فقال زینب، تو حضرت زینب نے فرمایا، کانت المرأۃ اذا توفی عنہا زوجہا،
اذا توفى عنها زوجها، کہ عورت جب اس کا شوہر مر جاتا تھا، دخلت حفشن، حفش کہتے ہیں بہت ہی مختصر اور چھوٹے گھر کو، تو عورت جو ہے ایک مطلب ایک کوٹری میں جس میں تنہائی رہتی تھی، چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو جاتی تھی، وَلَبِسَتْ شَنْرَ ثِيَابِهَا، اور اپنے جو ہے بوسیدہ اور پرانے کپڑے وہ پہنتی تھی، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا، اور نہ وہ خوشبو استعمال کرتی تھی اور نہ خوشبودار اس قسم کی زیب و زینت کی کوئی چیز استعمال کرتی تھی، حتی تمر بها سنہ، یہاں تک کہ اس پر 1 سال گزر جاتا تھا، ثم تؤتی بدابۃ حمار او شاۃ او طائر، پھر اس عورت کے پاس کسی چوپائے کو لایا جاتا تھا، حمار گدھا ہوتا تھا وہ، یا پھر بکری ہوتی تھی، اور طائرین یا کسی پرندے کو لایا جاتا تھا، اور جو پرندہ یا گدھا یا کوئی بھی پرندہ جب اس کے پاس آتا تھا، فتفتض بہ، تو وہ عدت گزارنے والی عورت جو ہے اس کو چھوتی تھی، ہاتھ لگاتی تھی، فقلما تفتض بشیء الا مات، تو بہت کم ایسا ہوا کہ بیوہ نے ان چیزوں کو ہاتھ لگایا ہو مگر یہ کہ وہ چیزیں مر گئیں، یعنی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر گدھا لایا گیا، بیوہ گدھے کو ہاتھ لگائی تو وہ گدھا مر گیا، پرندہ لایا گیا تو پرندے کو ہاتھ لگائی تو وہ مر گیا، تو عموماً ایسا ہوتا تھا۔ ثم تخرج، پھر اس کے بعد وہ عورت باہر نکلتی تھی اس کوٹری سے، فتعطى بعرة، تو اس کو ایک مینگنی دی جاتی تھی، فترمی بہا، اور وہ اس مینگنی سے مارتی تھی، ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب او غیرہ، اس کے بعد پھر وہ رجوع کر لیتی تھی ان تمام زیب و زینت کی چیزوں کی طرف، چاہے وہ خوشبو ہو یا خوشبو کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہوں جن سے عورتیں زیب و زینت اختیار کرتی ہیں۔ یہ جو ہے سوگ منانے کے سلسلے میں یہ حدیثیں یہاں آئیں۔ اب اس کے اخیر میں ایک امام ابو داؤد کا یہ قول ہے، قال ابو داؤد الحفش بیت صغیر، حفش جو ہے یہ چھوٹے گھر کو کہتے ہیں۔ اب اسی حدیث پاک کو پھر سے غور کیجئے کہ جو حدیثیں ہم پڑھے تینوں حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے ہیں، اور ان تینوں کا مقصود یہی دیکھا کہ سوگ منانے کا حکم دیا گیا، کہ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے، کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، لیکن وہ اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اب سوگ منانے کی مدت میں جو ہے کن کن چیزوں سے وہ پرہیز کرے گی، تو اس سلسلے میں ان حدیثوں میں کس چیز کا تذکرہ آیا؟ سرمے کا تذکرہ آیا، تو اس لیے یہاں پر اس کی تھوڑی وضاحت یہ ضروری ہے۔ سوگ کے بارے میں پہلے یہ ذہن میں رہے کہ سوگ منانے کا حکم کیا ہے۔ عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگر اس کا خاوند مر جائے تو پھر سوگ کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ سوگ کا مطلب کیا ہے؟ سوگ میں کیا کرنا ہے؟ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کی موت پر غم ظاہر کرنا، مثلا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ زیب و زینت کو ترک کر دینا ہے، یعنی جن چیزوں سے عورت کی آراستگی ہوتی ہے اور زیب و زینت کا ذریعہ بنتی ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑے رکھنا ہے۔ اور سوگ کا آغاز کب سے کیا جائے گا؟ یہاں پر علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ جس وقت عورت کو اپنے خاوند کے موت مرنے کی خبر ملی اسی وقت سے سوگ شروع ہو جائے گا، اور یہ 4 مہینے 10 دن تک رہے گا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول یہاں پر دوسرا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت پہلا قول کیا ہے؟ خاوند کی موت سے ہی سوگ شروع ہو جائے گا، جیسی خاوند کی موت ہوئی سوگ اس کا شروع ہو جائے گا۔ حضرت علی کا قول یہ ہے کہ جس وقت عورت کو شوہر کے مرنے کی اطلاع ملی اس وقت سے سوگ شروع ہوگا۔ اب ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے میں آ کر دونوں اختلافات کا ثمرہ اور نتیجہ ظاہر ہوگا۔ مثلا ایک شخص سفر پر چلا گیا اور عالم غربت میں حالت سفر میں ہی وہ مر گیا، پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد
اس کی عورت کو خبر ملی کہ اس کا شوہر مر چکا ہے، اب یہاں پر اختلاف کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک 4 مہینے 10 دن گزر گئے، لہذا اس کی عدت یہ مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، عدت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت علی کے یہاں اب سے اس کی عدت شروع ہو گئی۔ یہ اس اختلاف کے نتیجے سے، اس اختلاف کی وجہ سے مسائل کے اوپر یہ فرق پڑتا ہے۔ تو جمہور کا قول یہی ہے اور یہی مذہب ہے کہ سوگ کا آغاز خاوند کے موت سے ہوتا ہے، جبکہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس وقت عورت کو جو ہے شوہر کے مرنے کی اطلاع پہنچی، اسی وقت سے جو ہے سوگ کا آغاز ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، سوگ منانا یہ محض جائز ہے یا واجب کے درجے میں؟ حدیث پاک کے الفاظ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بیوہ پر عدت کے دوران سوگ یہ واجب ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ تمام فقہا بیوہ عورت کے لیے سوگ کو واجب قرار دیتے۔ ایک ہے عدت، یہ الگ چیز ہے، اور عدت کے دوران سوگ منانا یعنی زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑے رکھنا یہ واجب ہے۔ تو سوگ کے وجوب پر تمام علماء کا اتفاق ہے، البتہ سوگ کی جو تفصیلات ہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مثلا جو ہے شوافع ہیں اور جو جمہوری علماء ہیں، وہ ہر بیوہ کے لیے، چاہے وہ صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، مدخول بہا ہو، غیر مدخول بہا ہو، سب کے لیے جو ہے سوگ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ یا اگر ان کا شوہر مر گیا تو ایسی صورت میں ان کے لیے سوگ یہ واجب ہے۔ لیکن علماء احناف کا یہاں پر موقف تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس میں آسانی زیادہ ہے۔ صاحب ہدایہ نے کچھ عورتوں کو سوگ کے وجوب سے مستثنیٰ کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان عورتوں کے اوپر سوگ واجب نہیں ہے۔ سوگ یعنی غم۔ ہاں، عورت کے اوپر جو شوہر کے مرنے کے بعد جو زیب و زینت وہ ترک کرتی ہے، بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننا، سرما نہیں لگانا، خوشبودار تیل استعمال نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں چھوڑے رکھتی ہے وہ، تو یہ سوگ ہر بیوہ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن کچھ بیوائیں ایسی ہیں جن پر یہ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر طلاق رجعی کی عدت کوئی عورت گزار رہی ہے جس کا شوہر اسے 1 طلاق دیا، اب طلاق رجعی والی عورت کے لیے عدت میں زیب و زینت کرنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ وہ اس لیے جائز ہے کہ طلاق رجعی والی جو عورت ہوتی ہے وہ من وجہ نکاح کے اندر ہی رہتی ہے، بالکلیہ نکاح کے باہر نہیں ہوتی ہے، تو وہ عدت میں زیب و زینت اس لیے کرے گی تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف مائل ہو اور اس کا نکاح باقی رہے۔ اسی طریقے سے صغیرہ، چھوٹی بچی ہے جس کو ابھی جو ہے ماہواری کا آغاز نہیں ہوا ہے، اس کے لیے بھی زیب و زینت یعنی سوگ یہ واجب نہیں ہے، کا آغاز نہیں؟ حیض کا، اچھا۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے سوگ واجب نہیں ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے ایسی 7 عورتوں کو، جسے مجنونہ ہے، دیوانی عورت ہے، اس کے لیے بھی سوگ واجب نہیں ہے، اور جو ہے صغیرہ ہے اس کے لیے بھی سوگ واجب نہیں ہے، بانجھ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے طلاق رجعی، یا پھر ام ولد ہے۔ ام ولد مطلب جو جس کے بطن سے اس کے آقا کی طرف سے بچہ یا بچے کی پیدائش ہوئی ہو، جس نے آقا کے بیٹے کو جنم دیا ہو، تو اس کو ام ولد بولیں گے۔ تو ام ولد، اس کا آقا جب مر جائے گا تو وہ بھی عدت گزاریں گی، لیکن اس کے اندر سوگ نہیں ہے۔ تو ایسی عورتوں کو احناف کے نزدیک جو ہے سوگ سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اب آگے کے ابواب میں دیگر فقہ میں مفتی صاحب، ہر ایک پہ سوگ واجب ہے، دیگر فقہ میں شوافع اور جمہور فقہا ہر ایک پر سوگ کو واجب کرتے ہیں ظاہر حدیث کی بنیاد پر، لیکن احناف کے پاس جو ہے سب کے اوپر واجب نہیں ہے۔ 8 عورتیں غالباً یا 7 عورتیں جیسے کہ صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اب آگے کا باب ہے باب فی المتوفی عنہا تنتقل۔ بیوہ عورت شوہر کے مرنے کے بعد عدت گزارتی ہے، اب شوہر کے مرنے کے بعد عدت کے دوران کیا وہ
شوہر کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، یا شوہر کے گھر میں ہی اس کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے، اس چیز کا باب۔ حدیث نمبر 2300، حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرۃ عن امته زینب عن امته زینب بنت کعب بن عجرۃ ان فريعة بنت مالک بن سنان وهي اخت ابی سعید الخدری، یہ فریعہ مالک بن سنان کی بیٹی ہیں اور ابو سعید خدری کی بہن ہیں۔ اخبرتها، انہوں نے زینب بنت کعب بن عجرہ کو بتایا، انہا جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھنے آئیں۔ اترجع تسألہ ان ترجع الی اہلها فی بنی خدرۃ، وہ پوچھنے آئیں کہ ان ترجع الی اہلها، کیا وہ اپنے میکے یعنی بنو خدرہ میں واپس جا سکتی ہیں؟ فإن زوجها خرج فی طلب اعبد له ابق، کیونکہ ان کے شوہر جو ہے سفر پہ گئے تھے، اور وہ سفر اس مقصد کے لیے تھا، خرج فی سفری فی طلب اعبد، ان کے کچھ غلام تھے، اعبد لہو، ان کے کچھ غلام تھے، فی طلب، ان کی تلاش میں گئے تھے، ابقو، جو بھاگ گئے تھے، یعنی ان کے شوہر کے غلام جو تھے وہ بھاگ گئے تھے، ان کو تلاش کرنے کے لیے ان کے شوہر گئے تھے۔ حتی اذا کانوا بطرف القدوم، جب لحقہم فقتلوا، جب یہ غلام جو ہے طرف قدوم میں ہی تھے، ابھی ایک مقام کا نام ہے یہ، لحقہم، تو ان کے شوہر جو ہیں ان سے مل لیے، فقتلوا، لیکن ان غلاموں نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اب شوہر کا انتقال جو ہے حالت سفر میں ہو گیا، اب یہ شوہر کے گھر میں تھی، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا، رسول اللہ کیا میں اپنے میکے جا سکتی ہوں؟ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارجع الی اہلی، تو میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنے جو ہے میکے جانا چاہتی ہوں تو کیا جا سکتی ہوں؟ فإنی لم یترکنی فی مسکنی یملکہ ولا نفقہ، کیونکہ میرے شوہر جن کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے میرے لیے نہ تو کوئی ایسا گھر چھوڑا ہے جو ان کی ملکیت ہو، اور نہ اخراجات ہیں۔ قالت، تو یہی روایت فرماتی ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، حضور نے اجازت عطا فرمائی، ہاں ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو۔ قالت، فرماتی ہیں، فخرجت، میں نکلی، حتی اذا كنت فی الحجرۃ او فی المسجد، اب یہاں راوی کو شک ہے کہ انہوں نے حجرے کا لفظ استعمال کیا یا مسجد کا، تو کہتی ہے میں نکلی یہاں تک کہ ابھی میں حجرے کے اندر ہی تھی یا پھر میں مسجد کے اندر ہی تھی، اتنے میں دعانی، حضور نے مجھے آواز دی، او امر بی فدعیت لہ، یہ مجھے بلانے کا حکم دیا گیا۔ پہلے حضور اجازت دے دی، نام ہاں ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اس کے بعد پھر بلایا، فقالا، اور پوچھا، کیف قلتا، کہ ابھی تم نے کیا بات کہی تھی؟ فرددت علیہ القصۃ التی ذکرت من شأن زوجی، تو میں نے حضور کی خدمت میں اپنے شوہر کا وہ واقعہ پھر سے ذکر کیا جو پہلے میں ذکر کر چکی تھی۔ فقالا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، تم اپنے گھر میں ہی بیٹھی رہو یہاں تک کہ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری عدت جب تک پوری نہیں ہوتی ہے، جب تک تم جو ہے اسی میں ٹھہرے رہو، اپنے گھر میں ہی مقیم رہو۔ قالت، کہتی ہیں، فرماتی ہیں، فاعتدت فیہ 4 اشہر و 10، میں نے
اسی گھر میں 4 مہینے 10 دن عدت گزاری۔ قالت، پھر فرمایا، فلما کان عثمان بن عفان ارسل الیہ، تو جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قید خلافت میں، یعنی حضرت عثمان غنی نے اپنے عہد خلافت میں ارسل الیہ، میری طرف مجھے پیغام بھیجا، فسألنی عن ذلک، تو اس واقعے کے بارے میں انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، فاخبرتہ، تو میں نے ان کو پورا بتایا، فاتبعہ وقضى بہ، تو انہوں نے اس کی پیروی کی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے ان کی حدیث کی تصدیق کی اور ان کے بیان کو معتبر مانا، اور اسی کے مطابق جو مقدمات اس زمانے میں حضرت عثمان غنی کے دربار میں آئے ہوں گے، تو اسی مسئلے کے مطابق جو ہے آپ نے فیصلہ کیا۔ اب اس حدیث پاک میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ بتائی گئی کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی عورت کے لیے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ شوہر کے گھر میں ہی اسے عدت گزارنا ہے۔ اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا باب ہے جو کہنا چاہیے اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ باب نمبر 45، باب من رأى التحول، یعنی اس باب میں وہ باتیں ذکر کی جائیں گی کہ عورت جو ہے اپنے گھر سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ تو جن لوگوں نے بیوہ عورت کے لیے نقل مکانی کو جائز قرار دیا تو ان کی تائید ان احادیث کے ذریعے ہوگی۔ حدیث پاک پڑھیں، حدیث نمبر 2301، حدثنا احمد بن محمد المروزی حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل عن ابی نجیح قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، یعنی اس آیت نے عورت کے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے لزوم کو منسوخ کر دیا ہے۔ کون سی آیت نے؟ ایک ہے غیر اخراج، یہ آیت ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت عدت کے دوران گھر کے باہر نہ نکلے۔ اب یہ آیت کس سلسلے میں ہے؟ یہ آیت اس مدت کو بیان کرتی ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے 1 سال عدت کا بھی حکم ہے اور گھر سے نہ نکلنے کا بھی حکم ہے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی رہے اور نقل مکانی نہ کرے، تو وہ غیر اخراج والی آیت سے ثابت ہے۔ حالانکہ بعد میں یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا۔ اس آیت کے ذریعے جو ہے وہیں پر مقیم رہنے کا جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، اس آیت نے عورت کے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے لزوم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب عورت فتعتد حيث شاء، جہاں چاہے جو ہے عدت گزارے۔ وهو قول اللہ تعالی، اور وہ اللہ کا قول غیر اخراج، یعنی غیر اخراج کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ قال عطا نے فرمایا ان شاءت اعتدت عند اہلہ وسکنت فی وصیتها۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ اگر وہ عورت چاہے تو اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے، عند اہلہ وسکنت فی وصیتها، اور اس کی وصیت کے مطابق وہیں ٹھہری رہے۔ یعنی چاہے عورت تو اپنے گھر میں عدت گزارے، یعنی اپنے شوہر کے گھر میں، اور شوہر کی وصیت کے مطابق وہیں ٹھہری رہے۔ وَإِن شاءت خرجت، اور اگر چاہے تو اس گھر کو چھوڑ سکتی ہے، لقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے، فَإِن خرجنا، کہ اگر وہ نکلیں، فلا جناح علیکم، اگر وہ باہر نکلیں، گھر سے منتقل ہو جائیں، تو پھر انہوں نے جو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلنا، جو انہوں نے کیا۔ قال عطا،
حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں ثم جاء المیراث، پھر میراث کی آیت نازل ہوئی، فنسخ السکنا، تو سکنے کو منسوخ کر دیا گیا، تعتد حیث شاءت، یعنی اب عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے جو ضروری حکم تھا کہ عورت وہیں رات گزارنا جو شوہر کا گھر ہے، یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا بِالْمَعْرُوف کے ذریعے۔ آگے کا باب پڑھ لیجیے، باب نمبر 7 جو ہے 46، باب فیما تجنبہ المعتدۃ فی عدتہا۔ اس باب میں وہ چیزیں بیان کریں گے کہ عدت والی عورت جو بیوہ ہے وہ اپنی عدت کے دوران کن کن چیزوں سے پرہیز کرے گی۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی حدثنا یحیی بن ابی بکیر حدثنا ابراہیم بن طہمان حدثنی ہشام بن حسان تحویل سند، وحدثنا عبد اللہ بن الجراح القہستانی عن عبد اللہ یعنی ابی بکر السہمی عن ہشام، وہذا لفظ ابن الجراح، یہ ابن جراح کے الفاظ ہیں، عن حفصۃ عن ام عطیہ، حضرت ام عطیہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحد المرأة فوق 3 الا على زوج، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج، مگر اپنے شوہر کے لیے، کیوں؟ فإنها تحد علیہ 4 اشہر وعشرہ، وہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اب اس سوگ کے دوران کیا کیا کام اسے نہیں کرنا ہے؟ ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا، اور وہ اس دوران رنگا ہوا کپڑا استعمال نہیں کرے گی، الا ثوب عصب، البتہ عصب کا کپڑا وہ استعمال کر سکتی ہے۔ عصب بھی رنگین کپڑا ہی ہوتا ہے، یہ دراصل ایک قسم کی چادر ہوتی ہے، تو اس چادر کا استعمال بیوہ عورت کے لیے جائز قرار دیا گیا، لیکن جو بھڑکیلے اور تیز رنگ والے کپڑے ہوتے ہیں، خاص طور پہ پیلا کلر ہے یا بھڑکیلا کلر ہے، ان سے جو ہے منع کیا گیا۔ اور پہلے آپ حدیث پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں کہ کچھ چیزوں سے بچنا ہے اور ان میں کچھ چیزوں کی رخصت دی گئی ہے۔ تو رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے، ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا، رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے، مثلا گیرو کلر کا کپڑا ہے، پیلا زرد کلر کا کپڑا ہے، یہ دونوں کپڑے ممنوع ہیں۔ الا ثوب عصب، لیکن عصب جو چادر ہوتی ہے ایک قسم کی، کہ سوت کو جو ہے پہلے کسی چیز سے باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس پہ کسم ڈالا جاتا ہے، پھر اس کی بنائی ہوتی ہے، تو یہ چادر خاص طور پہ جو ہے اس کی اجازت ہے۔ ولا تکتحلوا، اور کیا نہیں کرے گی؟ سرما استعمال نہیں کرے گی۔ ولا تمس طیبا الا ادنی طہورتها اذا طہرت من محیضها، ولا تمس طیبا، اور خوشبو استعمال نہیں کرے گی مگر الا اذا ادنی طہورتها، لیکن جب وہ اپنے حیض سے پاک ہونے کے قریب ہو جائے، یعنی حیض سے پاک ہو جائے، تو پھر تھوڑی سی بنبذۃ من قسط او اظفار، ان 2 قسموں کی خوشبو کو استعمال کرنے کی اس کے لیے اجازت ہے۔ یعنی حیض سے پاک ہونے کے وقت تھوڑی سی قسط یا اظفار یہ استعمال کر سکتی ہے۔ اب یہ قسط کون سی خوشبو ہوتی ہے، اظفار کون سی خوشبو ہوتی ہے، جو ہے اس کی وضاحت جو ہے ہم بعد میں عرض کریں گے۔ قال یعقوب کہتے ہیں، یعقوب کی جو روایت ہے اس میں عصب کی جگہ مکان عصب الا مغسولا ہے، اور یعقوب نے اپنی روایت میں ولا تختضب اس کا اضافہ کیا، یعنی خضاب بھی استعمال نہیں کرے گی۔ تو یہ کتنی چیزیں ہوئیں؟
رنگین کپڑا نہیں پہنے گی عورت، سوگ کے زمانے میں سرما نہیں لگائے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی۔ البتہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو تھوڑی مقدار میں قسط یا اظفار، ان دونوں خوشبوؤں کا استعمال کرنے کی اسے اجازت ہے۔ دوسری حدیث، حدثنا 2303 حدثنا ہارون بن عبد اللہ و مالک بن عبد الواحد المسمعی قال، یہ دونوں روایت کرتے ہیں، حدثنا یزید بن ہارون عن ہشام عن حفصة عن ام عطیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث، اور یہ ایک الگ سند ہے، متن وہی ہے، اسی حدیث کو اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ولیس فی تمام حدیثہما، لیکن جو ہے یہ حدیث مکمل نہیں ہے۔ قال المسمعی، مسمعی نے کہا، قال یزید نے کہا، ولا اعلمہ الا قال فیہ، کہ میرے علم کے مطابق اس میں یہ الفاظ ہیں، ولا تختضب، اور وہ خضاب نہیں لگائے گی، اس کا اضافہ ہے۔ وزادہ فیہ ہارون، اور ہارون نامی ایک راوی ہے، اس نے جو ہے اس میں یہ الفاظ استعمال کیے، ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، یہ بھی اسی کی ایک سند ہے، سمجھیے۔ حدیث نمبر 2304 حدثنا زہیر بن حرب حدثنا یحیی بن ابی بکیر حدثنا ابراہیم بن طہمان حدثنی بدیل عن الحسن بن مسلم عن صفیۃ بنت شیبۃ عن ام سلمۃ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقۃ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نقل کرتی ہیں کہ بیوہ عورت، المتوفى عنها زوجها، بیوہ عورت جو ہے سوگ کے دوران معصفر من الثياب یعنی پیلے زرد کپڑے استعمال نہ کرے، اور یا گیرو رنگ کے کپڑے نہ پہنے، ولا الحلیہ، اور زیور استعمال نہ کرے، ولا تختضب، اور خضاب استعمال نہ کرے، ولا تکتحل، اور سرما بھی نہ لگائے۔ اب یہاں پر دو تین چیزوں کا اور اضافہ ہو گیا۔ پہلے صرف اتنا تھا کہ پیلے رنگ کے کلر والے کپڑے استعمال نہ کرے اور سرما نہ لگائے اور خضاب نہ لگائے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کا اور اضافہ ہوا کہ زیور کا بھی استعمال نہیں کر سکتی۔ آگے کی حدیث پڑھ لیجیے، حدیث نمبر 2305 حدثنا احمد بن صالح حدثنا بن وهب اخبرنی محرمۃ عن ابیہ قال سمعت المغیرۃ بن الضحاک یقول اخبرتنی ام حکیم بنت اسید عن امها ان زوجها، کہ مجھے جو ہے ام حکیم بنت اسید نے خبر دی، ان امها ان کی والدہ سے روایت کرتے ہوئے کہ ان کی والدہ کہتی ان زوجها، کہ ان کے شوہر توفیا، وہ انتقال کر گئے، وکانت تشتکی عینہا، اور ان کی آنکھوں میں سخت تکلیف تھی، فتقتحل بالجلاء، تو یہ متن آگے ہے اس کا، ان زوجها توفیا وکانت تشتکی عینیہا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، فتقتحل بالجلا، تو وہ جلا ایک سرما ہوتا تھا، ایک خاص قسم کا سرما، اس کا نام ہے جلا سرما لگانے کے بارے میں انہوں نے جلا سرما لگا لیا، تکلیف تھی لگا لیے، تو اس کے بعد قال احمد کہتے ہیں کہ یہاں پر فتقتحل بالجلا کی جگہ بکحل الجلا ہونا چاہیے، یعنی یہ متن زیادہ صحیح ہے۔ جو متن ابھی ہم نے پڑھا اس میں فتقتحل بالجلا ہے صرف، یہاں کحل کا لفظ نہیں ہے، جو ہے اسم کے طور پر، مضاف کے طور پر۔ تو احمد نے کہا کہ الصواب بکحل الجلاء، مقصود ایک ہی ہے کہ انہوں نے جو ہے جلا سرمے کو استعمال کر لیا۔ فارسلت مولاۃ لہا الی ام سلمۃ، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کنیز کو حضرت سیدہ ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا پوچھنے کے لیے، فسألتها عن کحل الجلاء، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ سے جو ہے جلا سرمے کے بارے میں پوچھا، فقالت، تو آپ نے فرمایا
لا تکتحلی به الا من امر لا بد منه یشتد علیکی، لا تکتحلی، تم اس کو اس سرمے کو استعمال مت کرو مگر الا من امر لا بد منه یشتد علیک، مگر انتہائی ضرورت کے وقت کہ جس کے بغیر جو ہے مشکل ہو جائے، ایسی صورت پیش آ گئی کہ اگر نہیں لگاتے ہیں تو پھر بہت شدید مشکل پیش آتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں لگا سکتے ہیں۔ عام حالات میں سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے، مثلا آنکھ میں سخت تکلیف ہے اور کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر لگانے کی اجازت ہے، لیکن کب؟ فَتَقْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ، تو تم کیا کرو، رات میں سرما لگا لو۔ وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن میں اس کو صاف کر دو۔ ثم قالت ان ذلك ام سلمہ، پھر اتنی بات بیان کرنے کے بعد حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی ابو سلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس وقت جب کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت تشریف لائے۔ وقد جعلت علی عینی صبرا، اور میں اپنی آنکھوں میں صبر لگائے ہوئی تھی، یعنی ایلوا، ایک قسم کا ایلوا ہوتا ہے، ایلوا میں نے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا تھا، ایلوے کو لگا لیا تھا۔ تو فقال، حضور نے پوچھا، ما ھذا یا ام سلمہ، ام سلمہ یہ کیا ہے؟ فقلت، تو میں نے عرض کیا، انہ هو الصبر یا رسول اللہ، یہ ایلوا ہے، لیس فیہ طیب، اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، انہ یشب الوجہ، حضور نے ارشاد فرمایا، انہ یشب الوجہ، یہ چہرے کو رونق دیتا ہے، تازگی دیتا ہے، یعنی زینت دیتا ہے۔ فلا تجعلیہ الا باللیل، تو تم اس کو سوائے رات کے استعمال مت کرو، رات میں استعمال کر سکتے ہو۔ وتنزعینہ بالنہار، اور دن میں اس کو صاف کر دو، نکال دو۔ ولا تمتشطی بالطیب ولا بالحناء، اور جو ہے کوئی خوشبودار جو ہے کوئی بھی خوشبودار چیز یا مہندی بالوں میں نہ لگاؤ۔ ولا تمتشطی بالطیب، اور کوئی بھی خوشبودار چیز، ولا بالحناء، اور نہ کسی قسم کی مہندی یہ تم بالوں میں لگاؤ، فإنه خضابکم کی خضاب ہے۔ قالت، تو میں نے عرض کیا، قالت فرماتی ہیں، قلت، میں نے عرض کیا، بأي شيء ام تشیط یا رسول اللہ، پھر میں کس چیز سے بال صاف کروں؟ قال بالسدر تغلفین به رأسک، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیری کے پتے بالوں پر لگا کر پھر انہیں دھو دیا کرو۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی حدیث۔ اب اس میں کئی چیزیں اور اضافہ ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ سرما لگانے کی گزشتہ حدیث میں اجازت ملی کہ اگر واقعتاً شدید ضرورت ہے تو سرما لگانے کی اجازت ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر ایلوا جو ایک طریقے سے چہرے کو شادگی اور تازگی دیتا ہے، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ خوشبودار تیل کے بارے میں تو صاف وضاحت ہے کہ اس کو عورت استعمال نہیں کر سکتی، لیکن جس تیل کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے، کیا اس تیل کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر جو ہے سرما ہے، سرمے کے حوالے سے ہم نے حدیث پڑھی، تو پہلے سرمے کے حوالے سے سن لیجئے کہ ایک مذہب یہ ہے حنابلہ کا، امام احمد بن حنبل کے یہاں سرمے کی بالکل اجازت نہیں، چاہے تکلیف ہو یا نہ ہو۔ البتہ مالکیہ اور احناف کے یہاں مجبوری کی حالت میں سرمے کی اجازت ہے، اور شوافی کا بھی یہی مذہب ہے، مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ رات میں لگائے اور دن میں صاف کر دے۔ اب رہا مسئلہ خوشبودار تیل کا، تو خوشبودار تیل سوگ میں رہنے والی عورت کے لیے بالاتفاق ممنوع ہے۔ البتہ جس تیل کے اندر خوشبو نہیں ہے وہ ڈال سکتی ہے نہیں ڈال سکتی، اس کے بارے میں
اقوال مختلف ہیں۔ حناف اور شوافع ہر قسم کے تیل کو منع کرتے ہیں لیکن بحالت مجبوری اجازت بھی دیتے ہیں، اور مالکیہ جو ہے وہ تیل جس کے اندر خوشبو نہیں ہے اس تیل کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ یہ باب جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب آگے جو ہے حاملہ عورت کی عدت کا باب ہے، اور باب نمبر ہے یہ 47، باب فی عدت الحاملی، حاملہ عورت کی عدت کا بیان۔ اس باب کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ حاملہ عورت کی عدت کتنی ہے۔ حدیث طویل ہے، پہلے اس کا ہم جو ہے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2306، حدثنا سلیمان بن داود المہری اخبرنا ابن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب حدثنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان اباہ۔ اب یہاں سے اب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان کے والد ان اباہ ان کے والد کتب الی عمر بن عبد اللہ بن الارقم الزہری، ان کے والد نے عمر بن عبد اللہ بن ارقم زہری کی طرف خط لکھا، یأمرہ یعنی خط لکھ کر جو ہے ان کو یہ حکم دیا، ان یدخل علی سبیعۃ بنت الحارث الاسلمیہ، ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو خط لکھ کر یہ حکم دیا کہ وہ جو ہیں سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جائیں، فیسأل عنہا اور ان سے پوچھیں، عن حدیثہا ان کی حدیث یعنی ان کی بات چیت کے بارے میں پوچھیں، ان کے معاملے کے بارے میں، وعما قال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا تھا، حین استفتتہ جب انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا، یعنی سبیعہ بنت حارث اسلمیہ نے حضور سے ایک مسئلے میں سوال کیا تھا، استفتاء کیا تھا، تو ان سے ان کی پوری بات بھی پوچھو اور یہ بھی پوچھو کہ حضور سے جب انہوں نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا تھا۔ اب فکتب، اب یہ عمر بن عبداللہ نے خط کا جواب دیا، کس کو؟ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ۔ فکتب عمر بن عبد اللہ الی عبد اللہ بن عتبہ، تو پھر عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ کے پاس خط بھیجا، یخبرہ اس چیز کی خبر دیتے ہوئے، اس چیز کی خبر دیتے ہوئے، کیا ہے وہ؟ ان سبیعۃ اخبرتہ، یعنی عمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سبیعہ نے ان کو بتایا، انہا کانت تحت سعد بن خولۃ، کہ وہ سعد بن خولہ کے نکاح میں تھیں، وہو من بنی عامر بن لوئی، اور وہ بنی عامر بن لوئی سے ان کا تعلق تھا، وہو ممن شہید بدرن، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئی، فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع وہی حامل، پس جو ہے ان کے شوہر حجۃ الوداع کے موقع پر انتقال کر گئے، وہی حامل، اور اس وقت جو ہیں یہ خاتون جو تھیں وہ حاملہ تھیں، فلم تنشب ان وضعت حملہا بعد وفاتی، تو وفات کے کچھ دن کے بعد ہی انہوں نے بچہ جنا، فلما تعلت من نفاسہا، تو جب وہ اپنے نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے تو اس خون سے، فلما تعلت من نفاسہا، نفاس سے وہ فارغ ہوئیں، تجملت للخطاب، تو انہوں نے پیغام رسانی والوں کے لیے زیب و زینت کو اختیار کر لیا، فدخل علیہ ابو السنابل بن بعکک رجل من بنی عبد الدار، بنو عبد الدار کے ایک شخص جن کا نام ابو سنابل بن بعکک تھا، وہ ان کے پاس آئے، فقال لہا، اور ان سے کہا، مالی اراکی متجملتن، یہ کیا ہے میں تمہیں جو ہے زیب و زینت
کیے ہوئے آراستہ دیکھ رہا ہوں، لعلک ترتجین النکاح، شاید تمہیں نکاح کی امید ہے، نکاح کا ارادہ رکھتی ہو، انکی واللہ ما انت بناکح حتی تمر علیکی، تب وہ کہنے لگے کہ تم نے یہ زیب و زینت جو اختیار کی ہے اس کا مقصد تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تم نکاح کرنا چاہتی ہو۔ پھر انہوں نے فرمایا، کہا انکی واللہ ما انت بناکح، خدا کی قسم بے شک اس وقت تک تم نکاح نہیں کر سکتی، حتی تمر علیک 4 اشہر و عشرہ، یہاں تک کہ تمہارے اوپر 4 مہینے 10 دن نہ گزریں، یعنی عدت پوری نہ کر لیں۔ قال سبیعۃ، سبیعہ نے فرمایا، فلما قال لی ذلک، جب انہوں نے مجھ سے ایسا کہا تو میں پھر جماعت علی ثیابی، میں نے اپنے جو ہے باہر نکلنے والے کپڑوں کو اپنے جسم پر لیا، حین امسیت، اور شام کے وقت جو ہے میں کپڑے پہن کر نکلی، فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فسألت عن ذلک، اور میں نے اس مسئلے کا حل پوچھا، فافتانی، تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ دیا، یہ حکم دیا، بانی قد حللت حین وضعت حملی، کہ میں جب بچہ جن دی تو میں حلال ہو گئی، یعنی میری عدت ختم ہو گئی، وامرنی بالتزویج، اور مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی اجازت بھی دے دی، کہ ان بدالی، کہ اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہے تو میں نکاح کر لوں۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں، ولا ارى بأسا ان تتزوج، ولا ارى بأسا، کہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں، ان تتزوج حین وضعت، کہ جب عورت بچہ جن دے اور وضع حمل ہو جائے تو پھر وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں۔ وَإِن كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَظْهُرَ، ہاں اگر وہ عورت جو ہے ایسی حالت میں ہو کہ اس کا شوہر جو ہے نفاس کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے، وہ خون اگر آ رہا ہے تو اس دوران جو ہے اس کا شوہر جو ہے نکاح کر سکتی ہے وہ، لیکن جو شوہر ہے وہ اس خون کے آنے تک اس سے صحبت نہیں کرے گا، اسی کو کہا وَإِن كَانَتْ فِي دَمِهَا، اگرچہ اس کے خون کے جو ہے زمانے میں کہ نفاس کا جو خون جاری رہتا ہے 40 دن تک، تو نکاح تو ہو جائیں گا کیونکہ وہ حلال ہو گئی ہے وضع حمل کے ساتھ ہی، نکاح بھی ہو جائیں گا، البتہ جب تک یہ خون جاری رہے گا، لا يقربها زوجها حتى تطهر، تو اس کا شوہر اس سے قربت اختیار نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اس خون سے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد کی حدیث کو پڑھ لیجیے، اس کے بعد ہے حدیث نمبر 2307، حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء اخبرنا ابو معاویہ حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد اللہ قال من شاء لعنته۔ اب یہ جو باب ہے اس کا جو حکم بیان کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سمیہ آئے اور حضور نے ارشاد فرما دی کہ وضع عمل ہوتے ہی تم حلال ہو گئیں اور تم چاہیں تو نکاح کر سکتی ہیں۔ اس بات کے اوپر کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اس بات کے اوپر حضرت عبداللہ مسروق عن عبداللہ، جب عبداللہ تنہا ہو تو اس سے عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے کہا من شاء لعنته، جو چاہے تو میں اس سے مباہلہ کرنے کے تیار ہوں، اس بات پر لانزلت سورۃ النساء القصرى بعد الاربعۃ اشہر وعشرہ، کہ سورہ نساء قصرى یعنی سورہ بقرہ کا جو ہے جو چھوٹی صورت ہے سورہ نساء، جس میں 4 مہینے 10 دن عدت کا تذکرہ آیا ہے، 4 مہینے 10 دن عدت کا تذکرہ آیا ہے، یہ سورہ نساء قصرى کہلاتی ہے۔ اور 4 مہینے 10 دن کا ذکر ہے، اور ایک آیت کے اندر جو ہے وضع حمل کا ذکر ہے، جیسے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو چھوٹی صورت یعنی سورہ نساء والی جو آیت ہے، اور 4 ماہ 10 دن والی جو آیت ہے، تو جس میں وضع حمل کا حکم ہے، وہ آیت
4 مہینے 10 دن والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی وضع حمل کا حکم یہ بعد میں نازل ہوا ہے اور 4 مہینے 10 دن کا حکم یہ پہلے نازل ہوا ہے۔ تو اس بات پر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی چاہے تو میں مباہلہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ان دونوں حدیثوں کا مقصود یہی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ یہ بات اتنی پختہ ہے، اتنی مضبوط ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس پر مباہلہ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اب حاملہ بیوہ کی عدت کے بارے میں جو فقہا کے مذاہب ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جس اعتماد کے ساتھ اس کو بیان کیا اس کے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب انتہائی مؤکد اور جو ہے دلائل سے مبرہن ہے، اس لیے ہم اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس حدیث کی مضمون کو ہم نے پڑھا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو اعتماد ہے کہ وہ اس بات پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ سورہ طلاق کی جو آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ آیت جو ہے یہ ناسخ ہے، اور 4 مہینے 10 دن والی جو آیت ہے يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ سورہ طلاق والی آیت یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور یہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ اب اس سلسلے میں فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے، یہاں پر تھوڑی سی وضاحت درکار ہے، وہ یہ کہ پیچھے سے تھوڑا سا ہمیں بیان کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے قرآن نے عورتوں کی عدت بیان کی متاعًا الی الحول غیر اخراج، 1 سال عدت بیان کی۔ اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کیا گیا۔ منسوخ کا معنی اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ حکم کی مدت بیان کرنا، جو گزشتہ حکم دیا گیا تھا اس کی مدت بیان کرنے کا نام نسخ ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ تو نسخ فیصلہ بدلنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ گزشتہ حکم کی مدت بیان کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے، جب آپ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں ابتدا میں تو وہ آپ کو جو ہے مثلا 100 mg کی ٹیبلٹ دیا، پھر 8 دن 10 دن جو بھی اس کا اندازہ تھا اور اس نے اپنے علم کے مطابق اس کو جاری رکھا۔ 10 دن کے بعد وہ اس دوا کو روک کر اس کی جگہ دوسری دوا دیا، مثلا 100 mg کی بجائے 200 mg کی دے دیا۔ تو گویا کہ اس نے بعد والی ٹیبلٹ کے ذریعے پہلی ٹیبلٹ کی مدت کو بیان کر دیا کہ یہ یہاں تک چلنے کی تھی، اس کے بعد یہ چلیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب منسوخ فرماتا ہے ایک ہی حکم کو، قرآن میں پہلے اس کو جاری کیا گیا، اس کے بعد دوسری آیت کے ذریعے اس حکم منسوخ کر دیا، تو دراصل یہ مدت بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ طلاق کی جو آیت ہے وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہاں متاعًا الی الحول، اس کے ذریعے 1 سال عدت مقرر ہو گئی۔ اس کے بعد والذین یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اس نے آنے کے بعد 1 سال کی عدت کو ختم کر کے 4 مہینے 10 دن کر دیا۔ اب یہ جو آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اس میں صرف اتنی بات ہے کہ جن عورتوں کے شوہر وفات پا گئے ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب جن کے شوہر وفات پا گئے ان عورتوں کی 2 حالتیں ہوں گی، یا تو وہ حاملہ ہوں گی یا حاملہ نہیں ہوں گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہوں یا حاملہ نہ ہوں۔ اور سورہ طلاق والی آیت میں باضابطہ حمل کا تذکرہ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، لہذا اس والی آیت نے اس آیت کو یتربصن بانفسہن کی تخصیص کر دی کہ گویا کہ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت میں جو ہے وہ بیوائیں مراد ہیں جو حاملہ نہ ہوں، اور اسی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف پڑا۔ اب مسئلہ سنیے فقہا کا اختلاف۔ پہلے اجماعی مسئلہ، تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جس عورت کو طلاق دی گئی
اور وہ اس وقت حاملہ تھی تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے. لیکن اختلاف یہ ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر زمانہ حمل میں وفات پا گیا، مطلقہ حاملہ جس عورت کو زمانہ حمل میں طلاق ہوئی، اس کی عدت وضع حمل ہے. دوسری عورت وہ بیوہ جو حمل سے ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہے. اور اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے جس میں یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ کے الفاظ ہیں، 4 مہینے 10 دن اپنے کو روکے رکھے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے. اب وہاں اس امر کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ حکم تمام بیوہ عورتوں کے لیے عام ہے یا پھر ان عورتوں کے لیے خاص ہے جو حاملہ نہ ہوں. ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے. چنانچہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات نے دونوں آیتوں کو ملایا. سورہ بقرہ کی آیت 4 مہینے 10 دن والی، سورہ طلاق کی آیت جو ہے وضع حمل والی، دونوں آیتوں کو ملا کر ان حضرات نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ حاملہ مطلقہ کی عدت تو وضع حمل ہے، یعنی جس عورت کو حالت حمل میں طلاق ہوئی ہو اس کی عدت تو وضع حمل ہے. لیکن جو بیوہ حاملہ ہے حمل کے زمانے میں جس کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی عدت جو ہے ابعد الاجلین ہے. ابعد الاجلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلقہ کی عدت اور حاملہ کی عدت میں جو طویل مدت ہے وہی اس کی عدت ہے. مثلا بیوہ حاملہ کا بچہ 4 مہینے 10 دن میں اگر پیدا ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن پورے ہونے تک اسے عدت گزارنی ہوگی. اور اگر اس کے بچے کی پیدائش اس وقت تک نہ ہو، 4 مہینے 10 دن تک نہ ہو، تو پھر اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب وضع عمل ہو جائے. یہ استنباط کیا حضرت علی نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے. البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود جن کی فقہ کے اوپر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ طلاق کی جو آیت ہے جس میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ آیت سورہ بقرہ والی آیت یعنی یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یعنی وضع حمل والی آیت یہ 4 مہینے 10 دن والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے. لہٰذا پہلی آیت کے حکم کو غیر حاملہ بیوہ کے لیے خاص کر دیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن عدت ان بیواؤں کی ہے جو غیر حاملہ ہوں، اور حاملہ کی عدت وضع حمل مقرر کی گئی، اب چاہے وہ مطلقہ ہو یا بیوہ ہو. لہٰذا عبداللہ بن مسعود کے مسلک کی روح سے عورت کا وضع حمل چاہے شوہر کی وفات کے فوراً بعد ہو جائے جب بھی اس کی عدت پوری ہو گئی، یا 4 مہینے 10 دن سے زیادہ لگ جائیں جب عدت پوری ہوں گی، بہرحال بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، وہ عدت کے باہر آ جائے گی. یہ عبداللہ بن مسعود کا مسلک ہے اور اسی مسلک پر احناف ہیں. اور اس مسلک کی تائید حضرت ابی بن کعب کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جب سورہ طلاق کی آیت نازل ہوئی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ حکم مطلقہ اور بیوہ دونوں کے لیے ہے، یعنی وضع حمل؟ تو حضور نے جواب دیا ہاں. دوسری روایت میں اس کی مزید توضیح اور مزید وضاحت ملتی ہے، اجلو کل حامل ان تضع ما فی بطنها. یہ ابن جریر ابن ابی حاتم سے نقل کی گئی ہیں روایتیں، یعنی ہر حاملہ کی جو مدت ہے وہ وضع حمل ہے. اس سے بھی تائید ہوتی ہے. اور مزید جو حدیث امام ابو داؤد نے اس باب کے تحت پہلی حدیث جو ذکر کی تھی حضرت سبیعہ اسلمیہ کی، اس میں کیا تھا کہ وہ بحالت حمل بیوہ ہو گئی تھیں اور شوہر کی وفات کے کچھ روز کے بعد ہی وضع حمل ہو گیا، بچے کی پیدائش ہو گئی. اب کچھ دن بعد، کتنے دن کے بعد، اس میں مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت 20 دن کی ہے، ایک 23 دن کی ہے، ایک 25 دن کی ہے، ایک 40 دن کی، اور ایک روایت 35 دن کی ہے.
تو گویا کہ اگر زیادہ سے زیادہ مدت مانیں تو ان کا جو وضع حمل ہوا وہ 40 دن میں ہوا، اور 40 دن یہ 4 مہینے 10 دن کی جو مدت ہے اس سے کم ہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حللتی، کہ اب تم جو ہے جب تم وضع حمل ہو چکا ہے، اذا وضعتی کہ جب تمہارا وضع حمل ہو گیا تو اب جو ہے تم حلال ہو گئی ہیں اور چاہو تو نکاح کر لو۔ اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ سورہ طلاق کی جو آیت ہے وہ آیت حاملہ متوفی عنہا زوجہا کے ساتھ خاص ہے، اور مطلقہ بیوہ اس کے لیے بھی وہی آیت ہے، یعنی گویا کہ جس کو حالت حمل میں طلاق ہوئی ہو اس کی بھی عدت وضع حمل ہے، اور جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو حالت حمل میں اس کی عدت بھی وضع حمل ہے۔ اور صحابہ کی بڑی تعداد اسی مسلک پر قائم رہی۔ امام مالک فقہا میں، امام شافعی وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ عبداللہ بن عمر سے اس مسئلے کی اور تائید ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے حاملہ بیوہ کا مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کی عدت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ یہاں پر عبداللہ بن عمر نہیں بلکہ حضرت عمر سے ہی پوچھا گیا تھا۔ تو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت عبداللہ بن عمر کی، ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا کہ حاملہ بیوہ کی مدت کیا ہے تو انہوں نے کہا وضع حمل، اس کی عدت مکمل ہو جائیں گی۔ تو اور حضرت عمر کا یہ قول ہے، انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ شوہر اگر ابھی دفن بھی نہ ہوا ہو بلکہ اس کی لاش ڈولے میں رکھی ہو اور اتنے میں ہی اس کی بیوی کے یہاں بچے کی پیدائش ہو جائے تو وہ عورت اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے اور وہ حلال ہو جاتی ہے۔ یہی مسلک جو ہے صحابہ اکرام کا ہے، دیگر صحابہ کا۔ اس میں جو اختلاف ہے وہ بنیادی طور پر اختلاف نہیں بلکہ وہ اجتہادی مسائل میں ایسا اختلاف ہوتا ہے۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس نے جو ہے اس میں استنباط کیا، دونوں آیتوں کو ملا کر جو ہے ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ ابعد الاجلین اس کی عدت ہے، یعنی جو مدت طویل ہے وہی مدت اس کی عدت شمار کی جائے گی۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اب اس کے باب جو ہے ہم دوسرا باب کا آغاز کریں گے۔ باب نمبر جو ہے 48 بابن فی عدت ام الولدی، ام ولد کی عدت کا باب۔ ام ولد کہتے ہیں اس کنیز یا اس باندی کو جس کے آقا نے اس سے صحبت کی ہو اور صحبت کے نتیجے میں اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو، وہ ام ولد ہوتی ہے۔ حدیث پاک دیکھ لیجئے 2308۔ حدثنا قتيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر حدثهم تحویل سند، حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال، عمر بن عاص سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا فرمایا لا تلبسوا علینا سنتا، حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے لیے نبی پاک کی سنت کو خلط ملط مت کرو، اس میں تلبیس مت کرو۔ قال ابن المثنى، ابن مثنى جو ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے سنتا نبینا کے الفاظ ہیں، یعنی عمر بن عاص نے کہا لا تلبسوا علینا سنتاً، ایک راوی کے یہ الفاظ ہیں سنتاً صرف، اور دوسرے راوی کے الفاظ ہیں جس کو ابن مثنیٰ نے بیان کیا سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عمر بن عاص نے فرمایا کہ اے لوگو تم ہمارے اوپر حضور کی سنت کو خلط ملط مت کرو۔ عدت المتوفی عنہا 4 اشہر و 10 یعنی ام الولد، کہ بیوہ کی عدت جو ہے، بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہاں عدت سے ام ولد ہے، یعنی وہ باندی کہ جس کے
آقا نے اس سے صحبت کی ہو اور اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو، پھر وہ باندی جو ہے باندی کا آقا مر جائے یا وہ اسے آزاد کر دے، تو ایسی صورت میں وہ باندی بھی عدت گزارتی ہے۔ مطلب یہ ہے جب ام ولد کا آقا وہی آقا جس کی وہ ام ولد ہے، یعنی جس کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا، جب ام ولد کا آقا انتقال کر جائے یا وہ آقا اسے آزاد کر دے، تو ام ولد کی عدت یہ 3 حیض ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی عدت صرف 1 حیض ہوگی۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے، یہ عدت ملک یمین کے زائل ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی آقا کو اپنی باندی یعنی ام ولد پر جو ملکیت حاصل تھی، جو اس کو تصرف کی قدرت حاصل تھی، آقا کے مرنے سے وہ ملکیت کا حق یہ باطل ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، یا آقا نے اس باندی کو آزاد کر دیا تو آزاد کرنے سے اس کی ملکیت یہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس سے نہ خدمت لے سکتا ہے اور نہ اس سے صحبت کر سکتا ہے، تو گویا کہ اس کے آقا کی موت یا آقا کی طرف سے اس کو آزادی ملنا یہ استبراء کے مانند ہوئی۔ استبراء یعنی رحم کی صفائی کے مانند، جیسے کوئی شخص آزاد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد استبراء رحم کے لیے عدت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ استبراء کی مانند ہوئی، اور استبراء جو ہے یہ 1 حیض سے بھی پایا جا سکتا ہے۔ یعنی استبراء کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ رحم کے اندر گزشتہ شوہر یا گزشتہ آقا کے نطفے کا کوئی اثر باقی نہ رہے، گویا کہ رحم کو گزشتہ نطفے سے بالکل صاف کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حالت حیض میں جو ہے خون آتا ہے رحم کے راستے سے، تو خون کی وجہ سے جو کچھ اثرات ہوتے ہیں نطفے کے، وہ سارے اثرات جو ہیں یہ زائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام 1 حیض سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے امام شافعی نے ام ولد کی عدت کو 1 حیض مقرر کیا۔ دلیل کیا دیے؟ کیونکہ یہ عدت ملک یمین کے زائل ہونے کی وجہ سے لازم آئی تھی، اس لیے یہ استبراء کے مانند ہو گئی، اور استبراء 1 حیض سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ احناف کی دلیل۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ ام ولد کی عدت کو واجب اس لیے کیا گیا ہے کہ اب وہ فراش نہیں رہی، یعنی اگر آقا اس کا مر گیا تو اس لیے اب موت کے بعد اس کی فراش نہیں رہی، اس کا بستر نہیں رہی، اگر وہ آزاد کر دیا جب بھی اب اس کا فراش نہیں رہی، تو ام ولد کی عدت کو واجب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ فراش نہیں رہی، اپنے آقا کا بستر نہیں رہی، اس لیے یہ عدت نکاح کے مشابہ ہو گئی۔ جیسے ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ عورت اس مرد کا بستر نہیں رہی، تو جیسے طلاق سے مرد کا بستر یہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر آقا مر جائے یا اپنی باندی کو ام ولد کو آزاد کر دے تو اس کا فراش ختم ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ عدت نکاح کے مشابہ ہو گئی۔ امام شافعی کے مذہب میں، ہمارے مذہب میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے، امام شافعی نے اس کو ملک یمین کے زائل ہونے پر دار و مدار رکھا کہ ملک یمین زائل ہونے کی وجہ سے عدت مقرر کی گئی ہے، لہذا استبراء ہو گئی، لیکن احناف نے جو ہے اس کو فراش تسلیم کیا کہ فراش کا یہاں زوال ہوا ہے، اس لیے یہ عدت نکاح کے مشابہ ہو گئی۔ نیز اس کے علاوہ ہمارے صحابہ اکرام میں حضرت عمر کا یہ ارشاد ہے کہ ام ولد کی عدت 3 حیض ہوگی۔ اگر ام ولد ایسی عورت ہو جسے حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت اس صورت میں 3 ماہ ہوگی، جیسے نکاح میں ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کے ارشاد سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ام ولد کی جو عدت مقرر کی گئی ہے وہ فراش ہونے کے لحاظ سے، اس لیے جو عدت نکاح کی ہے وہی عدت جو ہے ام ولد کے لیے عدت مقرر کی جائے گی۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ باب نمبر 49۔
باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره۔ طلاق بتہ جس عورت کو ہوئی، لا یرجع، تو یہ مبتوتہ کا معنی ہوا، یعنی مبتوتہ لا یرجع الیہا زوجہا، اس کا شوہر اس کے پاس، اس کا سابقہ شوہر اس کے پاس رجوع نہیں کر سکتا، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے، یعنی جب تک وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، پھر یا تو وہ بیوہ ہو جائے یا پھر مطلقہ ہو جائے، اس کے بعد یہ عدت گزارے، پھر اس کے بعد آ کر پہلے والے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ پہلے حدیث پاک پڑھ لیجیے، حدیث نمبر 2309۔ حدثنا مسدس حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عن رجل، ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا، طلق امراتہ، جس نے اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو، جو یعنی ثلاثاً 3 طلاق دے دیا، فتزوجت زوجا غیرہ، پھر وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لیتی ہے، فدخل بہا، اور وہ دوسرا شوہر جو ہے اس عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے، ثم طلقہا، پھر جو ہے یعنی ثلاثاً، پھر سے اس کو پڑھ لیجیے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، عن رجل طلق امراتہ، جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یعنی اب یہ راوی کا بیان ہے کہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، فتزوجت زوجا غیرہ، اب وہ عورت جو ہے دوسرے شخص سے شادی کر لیتی ہے، فدخل بہا، ثم طلقها قبل ان یواقعها، فدخل بہا، پھر وہ شخص جو ہے اس عورت کی جو ہے رخصتی کروا لیتا ہے، ثم طلقها قبل ان یواقعها، پھر صحبت کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے، اتحل لزوجها الاول، اب سوال کیا گیا تو کیا وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی یا ہو سکتی ہے؟ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کے سوال کے جواب میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحل للاول، وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتی تذوق اصیلۃ الآخری، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر کا شہد نہیں چکھ لیتی، ویذوق اصیلتہا، اور دوسرا شوہر اس کا شہد نہیں چکھ لیتا۔ مطلب یہ ہے، شہد چکھنا یہ اشارہ ہے صحبت کی طرف، وطی کی طرف، ہم بستری کی طرف، یعنی جب تک دوسرا شوہر حق زوجیت اس کو نہیں دیتا ہے اور یہ حق زوجیت اسے نہیں دیتی، اس وقت تک یہ عورت شوہر اول، پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث پاک میں حلالے کے حکم کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیا اور اس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ گزارا، اس کی رخصتی کروا لیا، لیکن صحبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیا، تو پھر یہ عورت اس کے نکاح سے فوری نکل گئی، اب یہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرے گی، وہ شوہر اس کے ساتھ صحبت کرنا، پھر اگر وہ شوہر مر گیا یا اس نے کسی دلیل کی بنیاد پر اس کو طلاق دے دی، پھر یہ عدت گزارنا، اور اس کے بعد اگر راضی ہے تو پہلے شوہر کے ساتھ یہ نکاح کر سکتی، یہ حلال
کا طریقہ ہے۔ اب اس کے کچھ مسائل ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ حلالے کی صورت، اگر عورت مدخولہ ہے، صحبت یافتہ ہے، شوہر اس سے بستر کر چکا ہے، تو طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد عورت کسی اور سے نکاح صحیح کرے، اور یہ دوسرا شوہر اس عورت سے صحبت بھی کرے۔ اب اس شوہر ثانی کی طلاق یا موت کے بعد عدت پوری ہونے پر جو ہے پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو مدخولہ کا حکم ہو گیا۔ اگر عورت مدخولہ نہیں ہے، جیسے کہ یہ حدیث میں، تو پھر پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فوراً بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ عدت تو اسی صورت میں ہے جبکہ جو ہے شوہر اس سے صحبت کیا ہو یا خلوت صحیحہ پائی گئی ہو۔ تو اگر غیر مدخولہ ہے اور غیر مدخولہ اس کو 3 طلاق ہوئی، تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فوراً بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کے خاطر پہلے تو نکاح صحیح ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ مثلا زید ہندا کو 3 طلاق دے دیا، اب ہندا کسی شخص سے نکاح کری تو یہ نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ نکاح فاسد ہوا یا نکاح موقوف ہوا اور وطی بھی ہو گئی تب بھی یہ حلالہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا کسی غلام نے مولا کی یعنی اپنی آقا کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح کر لیا اور اس سے وطی بھی کر لیا، پھر جو ہے اس کے آقا نے اس کو جائز قرار دے دیا، تو اب مولا کی اجازت کے بعد جو ہے وطی کر کے وہ چھوڑے گا۔ پہلی والی جو وطی تھی وہ کافی نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہندا ایک عورت ہے، زید نے اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ اب ہندا کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس آنے کے لیے کہ اب جو دوسرا نکاح کرے گی وہ نکاح موقوف، نکاح فاسد نہیں ہونا، نکاح صحیح ہونا۔ نکاح موقوف کی صورت کیا ہے کہ اس عورت نے، ہندا نے کسی غلام سے نکاح کیا اور اس غلام نے اپنے آقا سے اجازت نہیں لی تھی، نکاح کر لیا بغیر اجازت کے اور صحبت بھی کر لیا۔ اب صحبت کرنے کے بعد مولا سے اجازت لیا، تو اب اجازت لینے کے بعد بھی اسے صحبت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اجازت لینے کے بعد صحبت نہیں کرے گا تو پھر یہ نکاح موقوف ہوا اور یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس نے بلا وطی طلاق دی تو پھر وہ پہلے کی وطی یہ کافی نہیں ہوگی۔ یوں ہی زنا کے ذریعے یا وطی بالشبہ کے ذریعے بھی حلالہ نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر وہ عورت کسی کی باندھی تھی جس کو 3 طلاقیں ہوئیں، عدت پوری ہونے کے بعد اس کے آقا نے اس سے جمع کر لیا تو شوہر اول کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ عورت جو 3 طلاق پا چکی ہے وہ جب دوسرا نکاح کرے تو یہ نکاح صحیح ہو، نکاح فاسد بھی نہیں ہونا چاہیے، نکاح موقوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح فاسد میں یا نکاح موقوف میں اگر وطی ہو بھی گئی، جب بھی یہ وطی معتبر نہیں ہے اور اس کو اپنے پہلے والے شوہر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ملیں گی، بلکہ اس کے اندر نکاح صحیح کی شرط ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو پریشان کن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک جسم فروشی کی طرح، کہ جیسے جسم فروشی کے لیے لوگ پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ دے کے جو ہے اپنی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں، یہ بھی اسی کی صورت تھی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ عورت جس مرد سے نکاح کرے گی تو عورت کی نیت بھی صحیح ہو اور اس مرد کی نیت بھی صحیح ہو۔ اگر عورت اس نیت سے نکاح کر رہی ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گی، اس کے ساتھ شب گزاروں گی، اس کے بعد اس سے طلاق لوں گی، پھر پہلے والے شوہر کے پاس جاؤں گی، یہ نیت اگر اس کی ہے، یا پھر دوسرے شوہر کی یہ نیت ہے کہ میں اس کو 1 رات کے لیے نکاح کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا، میری ذمہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
تو یہ سیدھا سیدھا گناہ ہے اور حرام ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے نکاح کر لے صدق نیت سے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے. اب اتفاق سے وہ مر گیا اور اس کے دل میں پہلے والے شوہر کے لیے تڑپ پیدا ہوئی، اب یہ عدت گزار کر پہلے والے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے. تو یہ پہلے والا شوہر اس کے لیے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اجنبی انسان، یا پھر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، نہ اتفاقی ہوئی، یا کسی دلیل کی بنیاد پر دوسرا والا شوہر اس کو طلاق دے، طلاق طلب نہیں کری، یعنی مطالبہ نہیں کری طلاق کا، انہیں کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دیا. مثلا اس کو یہ غیرت آئی کہ یہ عورت پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، اسی غیرت کی بنیاد پر طلاق دے دیا. تو اب وہ جو طلاق دیا، اب اس کا دل اگر چاہے اور اس کی مرضی ہو تو پہلے شوہر کی طرف یہ رجوع کر سکتی ہے اور عدت گزارنے کے بعد اس کی طرف نکاح کر سکتی ہے. یہ حلالی کا مطلب ہے. دیکھیے یہ باب جو ہے یہ مکمل ہو گیا. تو اس میں امام شافعی کا اور امام اعظم کا تھوڑا سا اختلاف ہے. قرآن کریم میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی پہلی والی عورت، یہ عورت جو دوسرے شوہر سے نکاح کری 3 طلاق حاصل کرنے کے بعد، اب دوسرا شوہر اس کے ساتھ وطی بھی کرنا، اگر بغیر وطی کرے اس کو طلاق دے دیا یا وہ مر گیا تو یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ احناف کا مذہب ہے. تو ہمارے یہاں دوسرے شوہر کا صحبت کرنا یہ ضروری ہے. امام شافعی کے یہاں صرف نکاح کافی ہے، صحبت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ہماری دلیل پہلے تو یہ حدیث ہے اور دوسری دلیل قرآن کی آیت ہے. پہلے قرآن کی آیت پہ غور کر لیجیے. حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کر لے. نکاح کے 2 معنی ہیں، ایک نکاح کا حقیقی معنی ہے اور ایک نکاح کا مجازی معنی ہے. نکاح کا حقیقی معنی ہے صحبت کرنا، جیسے ملعون، حدیث پاک میں آیا ہے ناکح الیدی ملعون، جو مشتزنی کرتا ہے وہ ملعون ہے. تو وہاں ناکح کا لفظ آیا ہے. تو نکاح کا جو حقیقی معنی ہے وہ صحبت کرنا ہے، اور جو عقد ہے ایجاب و قبول کے اوپر جو نکاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس عقد کے نتیجے میں جو ہے نکاح کا حقیقی معنی پایا جائے گا. ایک اس کی دلیل حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. تو دوسرا شوہر کب بنتا ہے؟ نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد؟ نکاح کے بعد ہی بنے گا. تو قرآن کہتا ہے دوسرے شوہر سے نکاح کرو. جب تک یہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کرتی ہے، زوجن غیرہ، زوج شوہر کا لفظ اسی وقت بولا جائے گا جب اس سے نکاح ہو جائے. اگر نکاح نہیں ہوا تو اس کو شوہر نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اس کو زوج کہہ رہا ہے، شوہر کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب دوسرے شوہر سے نکاح کرنا تو شوہر اسی وقت ہوتا ہے جب نکاح ہو گیا. تو مطلب یہ یہاں نکاح سے مراد وہ ایجاب و قبول نہیں ہے، بلکہ یہاں نکاح سے مراد صحبت ہے. ایک دلیل تو یہ ہے. دوسری دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے صحبت سے پہلے اس کو طلاق بھی دے دیا، 3 طلاق دے دیا، تو وہ مسئلہ حضور سے پوچھا گیا کہ کیا اب یہ پہلے شوہر کے پاس عورت واپس جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لا تحل للاول حتی تذوق اصیلۃ الآخر، یہ نہیں جا سکتی یہاں تک کہ دوسرے کا شہد یہ چکھ لے. ویذوق اصیلتها، اور دوسرا اس کے شہد کو چکھ لے. شہد سے مراد صحبت، ہم بستری. تو چکھنا یہ کب پایا جائے گا؟ صرف نکاح سے نہیں پایا جاتا. نکاح سے مراد ایجاب و قبول کے ذریعے جو ہے اصیلۃ الآخر یا جو ہے شہد چکھنے کا جو معنی ہے یہ ثابت نہیں ہوگا. تو اس جملے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حلت کے لیے زوج ثانی کا نکاح کافی نہیں ہے، بلکہ زوج ثانی کی وطی ضروری ہے. جب تک وہ صحبت نہیں کرے گا جب تک یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. حلال ہونا
پہلے والے شوہر کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ نکاح بھی ہو اور صحبت بھی ہو. اگر صرف نکاح ہوا، دوسرا نکاح کیا اور نکاح کرتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی. تو پھر امام شافعی کی دلیل وہ نکاح کو حقیقی معنی میں لیتے ہیں. مطلب نکاح کا معنی یہی ہے کیا ہے؟ جو عقد ایجاب و قبول ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے مرد سے وہ نکاح کر لے. اب نکاح کر لی اس کا مطلب جو پہلے شوہر کی حرمت تھی اب ختم ہو گئی، اب وہ حلال ہو گیا. ہم کہتے ہیں یا نکاح سے مراد اس کا حقیقی معنی جو اصلی بنیادی معنی ہے وہ صحبت کرنا ہے، جیسے کہ وہاں معلوم ہوا اور یہاں اسیلہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے. یہ باب مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو ہے تعظیم زنا کا باب 50 نمبر باب ہے. انشاءاللہ اس کو جو ہے آئندہ درس میں جو ہے شامل کر لیں گے. حدیث نمبر کیا ہے؟ اور وہ حدیث نمبر 2310 ہے. اس سبق کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جو ہے شریک درس کریں گے.